ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا قصہ سنائیں گے۔ قافلہ وقت چلتا رہا اور انسانیت کے لیل و نہار یوں ہی گزرتے رہے۔ زمین آدم حوا علیہ السلام کی اولادوں سے بڑھتی رہی۔ زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے خالق کو بھولتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چھوڑ دی۔ اب ضرورت تھی کہ کوئی نبی آئے اور لوگوں کو رائے راست پر لائے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت پر ان کے پوتے ہیں۔ رسالت ملنے کے بعد انہوں نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے اور جہنم کی طرف لے جانے والی جھوٹی تقلید کو چھوڑنے کی دعوت دی، اور فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور اطاعت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت دیتے ہوئے طویل مدت گزر گئی، مگر لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت تھے۔ گمراہی کے اندھیرے نے ان کی آنکھوں سے حقیقت چھپا دی اور وہ اپنی گمراہی پر ڈٹے رہے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے رائے راست پر آنے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے بارگاہ الہی میں التجا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، مگر میری دعوت سے ان کو بھاگنا زیادہ ہوا۔ میں جب بھی انہیں بلاتا ہوں تاکہ تو انہیں معاف کرے، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ ان کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو چیلنج کر دیا اور کہا، اے نوح، تو نے ہم سے بہت زیادہ وعدہ کیے ہیں، بس وعدے کے مطابق تو وہ عذاب لے اگر سچا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کفر پر سختی سے ڈٹے دیکھ کر نوح علیہ السلام کو شدید رنج ہوا، لیکن اس وقت ان کی بیوی کہاں تھی اور اس کی پوری زندگی میں وہ کہاں ہے، کسی کو اس کا نام نہیں معلوم، کیونکہ قرآن کریم میں اور نہ ہی تورات وغیرہ میں اس کے نام کا ذکر ہے۔ دونوں ہی اس سے امرات نوح کہا جاتا ہے۔ تعجب ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی متکبرین میں سے تھی، خدا کی اور ان کی دعوت کا انکار کیا اور جھٹلایا اور نیک نہ بنی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کسی کی شریک حیات اس کے موقف میں شریک نہ ہو، اس کا دستے بازو نہ بنے، مددگار نہ ہو، تو انسان پر بڑی مشکل کا وقت ہوتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی بیوی نے نبی کی نبوی ہونے کا بھی احساس نہ کیا اور کفار کے ساتھ رہی، اور کافروں نے جب ان پر مجنون ہونے کا الزام لگایا تب بھی ان نے ساتھ نہ دیا، لیکن ایک جلیل القدر نبی کی بیوی ہونے کے مرتبے نے اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچایا اور نہ شفاعت کی، بلکہ ہمیشہ کی جہنم اس کا مقدر بن گئی۔ قرآن کریم میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے مومن عورت کی مثال دی ہے اور اسے مومن خواتین کے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، اسی طرح کافر عورت کی مثال دے کر اسے خواتین دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال دی ہے، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، مگر انہوں نے خیانت کی اور ان کو اللہ نے اسے کوئی چیز نہ بچا سکی، اور انہیں کہا گیا، تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ سورہ تحریم ان کی بیوی نے صرف کافر ہونے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ تکلیف دہی اور تمسخر میں ان کا ساتھ دیتی رہی۔ کافروں کو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی ترغیب بھی دیتی رہی جب وہ کشتی بنا رہے تھے تاکہ طوفان میں ایمان والے محفوظ رہ سکیں۔ نوح علیہ السلام نے رب کریم کے سامنے اپنا شکوہ پیش کیا اور کافروں کی ساری باتیں ذکر کر دیں۔ اس کے بعد بد دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے، فرمایا، اے میرے رب، زمین میں کسی جگہ کافر مت چھوڑ، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کے ہاں اولاد بھی فاجر ہی ہوگی۔ اس طرح نوح علیہ السلام کی بیوی کافر رہی، کشتی میں سوار نہ ہوئی اور غرق ہو گئی۔ اسی طرح اس کا بیٹا بھی غرق ہوا، وہ بھی سوار نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور باپ کا مکالمہ
قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وہ الگ راستے پر تھا، اے میرے بچے میرے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا میں ابھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ فرمایا آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اسی طرح ان کے درمیان موج حائل ہوگی اور وہ غرق ہو گیا۔ سورہ ہود۔ اسی طرح کافر غرق ہو گئے اور آسمان والے کا انتقام پورا ہو گیا، اور بعد میں پانی خشک ہو گیا تاکہ زندگی پھر سے اپنی اس پرانی ڈگری پر چل پڑے۔ اس سارے قصے میں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کی ان جھلکیوں میں ان کی نافرمانی بیوی کا مرتبہ متعین کریں، اور اللہ تعالیٰ کی کرم کے بعد وہ ایک نبی کی بیوی بنی، اس کی ہستی کو جان لیں، کیونکہ اس نے اس کو عزت کو ٹھکرایا اور اپنے شوہر کی دعوت قبول نہ کی، اور صرف ان پر انکار پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ارد گرد کی گمراہی میں لگی، اور اس طرح پورے خاندان کی بنیاد توڑ کر اسے منقسم کر دیا، اور کفر کر کے اللہ تعالیٰ کی خیانت کی، اور خود پر نافرمانی طائی کر لی، اور اپنے شوہر کی رسالت اور نبوت کی تکذیب کر کے بھی خیانت کی مرتکب ہوئی، اور پھر نبی کی زوجہ ہونے سے اپنے اعمال کی بابت مرہون ہے۔